لا حاصل جنگ اور جنگلی گلابوں کی سرزمین سیاچن۔ سیاچن شاید دنیا کی سب سے مایوس کن جگہ ہے۔ آپ کو اپنے چاروں جانب صرف برف کی چادر نظر آتی ہے، جہاں دور دور تک کسی قسم کی کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ لیے ہزاروں فوجی جب سیاچن پر جاتے ہیں تو وہاں ان کا مقابلہ دشمن کی گولیوں کی بجائے قدرت سے ہوتا ہے۔ سیاچن قراقرم کی برفیلی چوٹیوں پر موجود 3 کھرب مکعب فٹ برف سے بنا ہوا 47 میل لمبا اور تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی سے شروع ہونے والا برف کا وہ جہان ہے جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کو چھوڑ کر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ یہاں پر ڈیوٹی ادا کرنے والے فوجیوں کے لیے روایتی تیاری ناکافی ہوتی ہے۔ اس خطے میں موسم اپنی تمام تر سختیاں اور دشواریاں ساتھ لاتا ہے اور عام طور پر یہاں کا درجہ حرارت -10 سے -20 ڈگری رہتا ہے، جبکہ اکتوبر سے مارچ تک ناقابل یقین -50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں برفانی طوفان اور ہواؤں کے جھکڑ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں اور اپنے ساتھ اوسطاً 40 فٹ برف باری لاتے ہیں۔ اس گلیشیئر پر سالانہ 8 ماہ برف باری ہوتی ہے اور اونچائی کی وجہ سے صرف 30% تک آکسیجن رہ جاتی ہے، جو کہ وہاں پر کام کرنے والے فوجیوں کے مطابق سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ سانس لینا یعنی وہ چیز جو ہم سب سے آسان سمجھتے ہیں، وہی سب سے مشکل کام ہے۔ شہر میں تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ لمبی سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اتنی کم آکسیجن میں آرام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاچن پر ڈیوٹی دینے سے پہلے تمام فوجیوں کو مخصوص تیاری سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں آرمی کے کوہ پیمائی کے سکول میں تربیت دی جاتی ہے اور سیاچن کی آب و ہوا کا عادی ہونے کی تیاری کروائی جاتی ہے، اور اصل کوشش ہوتی ہے کہ فوجیوں کو کم آکسیجن میں پوری صلاحیت سے کام کرنے کے قابل بنایا جائے۔ سیاچن پر ڈیوٹی کرنے والے پاکستانی فوجی اپنے کندھوں پر 25 سے 30 کلو وزنی سامان اٹھا کر ہزاروں فٹ بلندی پر سفر کرتے ہیں۔ اس سامان میں آکسیجن کنستر، برفانی کلہاڑی، خشک کھانا، رسیاں، خاص جرابیں اور دستانے شامل ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کے لیے برف پر چلنے والے مخصوص جوتے ہی صرف 10 کلو وزنی ہوتے ہیں۔ سیاچن پر کام کرنے والے فوجیوں کو رفتہ برفتہ اونچی چوکیوں پر بھیجا جاتا ہے۔ عام طور پر فوجی ایک چوکی پر 45 دن کام کرتے ہیں، جس کے بعد انہیں دوسری چوکی پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن سردی کے موسم میں ایسا کرنا کافی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ برفانی طوفان اور تیز جھکڑ سے جان جانے کا کافی خدشہ ہوتا ہے۔ سیاچن کے محاذ پر وقت گزارنے کے بعد اس بات کا واضح اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی جو زندگی سیاچن پر گزارتا ہے، اسے وہ تجربہ کسی اور محاذ پر نہیں مل سکتا۔ معمولی کام جیسے دانت برش کرنا، باتھ روم جانا، شیو کرنا، یہ تمام چیزیں 18,000 فٹ کی بلندی پر کرنا جان جوکھوں سے کم نہیں ہے۔ -20 ڈگری کی سردی میں جلد پر ٹھنڈے پانی لگنے کا مطلب ہے فراسٹ بائٹ، اور اس کا علاج صرف عضو کو کاٹ کر پھینکنا ہے۔ سیاچن پر ایک اور چیلنج کھانے کا ہوتا ہے۔ راشن سال میں ایک دفعہ ملتا ہے، جسے برف میں سٹور کر لیا جاتا ہے، اور وہ کھانے اگر نہ ہی کھائے جائیں تو بہتر ہے۔ دوسری جانب کھانا بنانا ایک الگ امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اتنی اونچائی پر صرف دال گلانے میں اکثر 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ سیاچن پر دشواری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اوپر جاتے ہیں تو تربیت میں بولا جاتا ہے کہ کم ہلو اور آکسیجن بچاؤ، لیکن دوسری جانب 19,000 یا 20,000 فٹ کی بلندی پر آپ ساکت نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس قدر شدید سردی میں خون جمنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فوجی کریں تو کیا کریں؟ اس امتحان میں جسمانی بیماریوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ ذہنی حالت بھی ہے، جس کا تذکرہ کم ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں 6 ماہ بعد سیاچن سے واپس آنے والے سپاہی شکور نے BBC کو بتایا کہ انہیں وہاں سب سے زیادہ تکلیف تنہائی سے ہوئی تھی۔ شکور کا کہنا ہے کہ میں نے وہاں 21,000 فٹ کی بلندی پر موجود چوکی پر 3 ماہ گزارے تھے، اور وہاں پر میرے ساتھ 8 اور ساتھی تھے،
आप इन 8 लोगों के साथ 24 घंटे उठना बैठना एक ऐसे खैमे में करते हैं जहां बमुश्किल 4 लोगों की जगह होती है। आपके पास बातें ख़त्म हो जाती हैं करने को। मुल्तान के करीब गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही शकूर ने BBC को बताया कि सियाचिन पर जाने के 2 हफ्ते बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन वो नीचे नहीं आ सकते थे। एक दफ़ा आप ऊपर चले गए तो कुछ नहीं हो सकता, बस अफसोस कर सकते हैं और क्या करेंगे। दोस्तों, तन्हाई के इस माहौल में फ़ौजी आखिर वक्त कैसे सर्फ करते हैं, यही सबसे मुश्किल होता है कि दिन कैसे काटें। फ़ौजियों के पास लूडो होती है, ताश के पत्ते होते हैं, कभी एक दूसरे को गाने सुनाए जाते हैं तो कभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया जाता है या मोबाइल से सेल्फियां ले ली जाती हैं। सियाचिन की चौकी पर कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती। फ़ौजी अपने तमाम राज और खुफिया बातें एक दूसरे को बताने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ और होता ही नहीं है करने को। अलबत्ता कभी कभार इन फ़ौजियों को खुशियां मनाने का मौके मिलते हैं, जिससे वो पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जैसा कि क्रिकेट टीम का मैच जीतना वगैरह। और बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनके आसरे पर वो अपना वक्त गुजारते हैं। सारा दिन अथाह तन्हाई के आलम में, खून जमा देने वाली सर्दी में, चारों तरफ बर्फ़ की चादर को देखना और एक अनदेखे दुश्मन से लड़ना कुछ और नहीं, सिर्फ दीवानगी है।